دیکھو میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ سب سنو گے نا توجہ کے ساتھ انشاءاللہ، بالکل سکون، بالکل سکون، اس لیے کہ جو مضمون میں لے جا رہا ہوں اس کو کڑی سے جوڑتے ہوئے آگے تک نکلنا۔ اتنی بات سنو کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ساتھ میں کہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں 9 مہینے رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، ہمارے نبی کی ماں کا نام حضرت آمینہ کے پیٹ مبارک میں ہمارے نبی کتنے سال رہے، کتنے مہینے رہے؟ اب یہ 9 مہینے کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنو گے کہ بند کرو؟ نہیں، کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے اور بالکل سکون کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ۔ اور ایک میں تو کہتا ہوں ایک مہینے پر ایسا سبحان اللہ کہہ دو۔ کہاں گئے ہمارے فرید بھائی؟ ہاں تو ایک مہینے پر سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو سنو، بی بی آمینہ، سنو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں، ساتھ میں کہو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک، ابھی ولادت ہوئی نہیں، ساتھ میں بولو ابھی ولادت ہوئی نہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں، سننا پہلا مہینہ، پہلا اب میں آپ کو 9 مہینے کی داستان سناؤں گا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اب 9 مہینے کی داستان سنو گے انشاءاللہ، اور اللہ کی قسم یہ داستان سن لو اور اس کے بعد دل و جان سے کہہ دو کہ دنیا میں انسان آتے ہیں، آئیں گے، لیکن ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں کتنے مہینے؟ پہلا مہینہ، سنو پہلا مہینہ۔ بی بی آمینہ فرماتی پہلا مہینہ صبح کا سہانا وقت، بی بی آمینہ فرماتی صبح کا سہانا وقت۔ اور بی بی آمینہ یہ نہیں کہتی کہ میں سو رہی تھی، فرماتی میں جاگ رہی تھی، میری آنکھیں کھلی تھی، صبح کا وقت تھا۔ بی بی آمینہ فرماتی میرے گھر کا دروازہ بند تھا، میرے گھر کی کھڑکی بند تھی، میرے گھر کے کیواڑ بند تھے، میرے گھر کی چھت بند تھی۔ بی بی آمینہ فرماتی کہ پہلا مہینہ صبح کا وقت ہے، میں جاگ رہی ہوں، میں سو نہیں رہی ہوں، میرے گھر کے دروازے، میرے گھر کی کھڑکی، میرے گھر کی کیواڑ، میرے گھر کی چھت سب بند ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے آ گیا، کہو سبحان اللہ۔ سننا یہ پہلا مہینہ، بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان صبح میں میرے سامنے آ گیا۔ بی بی آمینہ فرماتی فصیح تو کثیرہ، میں بہت گھبرا گئی۔ ارے کوئی بھی عورت گھبرا جاوے، ارے کوئی بھی عورت گھر میں اکیلی ہو اور گھر کا دروازہ بھی بند ہو، گھر کی کھڑکی بھی بند ہو، گھر کی کڑیاں بھی بند ہو، گھر کا کیواڑ بھی بند ہو اور گھر کی چھت بھی لگی ہوئی ہو اور اچانک کوئی آ جائے تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ ارے بولو گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ تو حضرت بی بی آمینہ فرماتی فصیح تو کثیرہ، میں گھبرا گئی اور میرا پہلا مہینہ، میرے بیٹا میرے پیٹ میں پہلا مہینہ۔ بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک انسان میرے گھر میں گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا من انتا، ارے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کیا فرمایا، یہ مت پوچھو میں کون ہوں، میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی آمینہ تو گھبرائی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی، ارے کوئی بھی عورت ہو، بی بی آمینہ کانپ رہی، گھبرا گئی، کہا کون سی بات بتانے آئے، تم کون ہو، کہاں سے آئے، میرے گھر کا تو دروازہ بھی بند ہے، میرے گھر کی کھڑکی بھی بند ہے، چھت بھی بند ہے اور میرے گھر کی دیواریں بھی لگی ہوئی، تم کہاں سے آئے، کون ہو اور کیا بات بتانے آئے؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کہا، کہو سبحان اللہ، ارے پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ آنے والے نورانی انسان نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے بچے یہ جملے یاد کر لیں۔ وہ نورانی انسان نے کیا فرمایا، بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی سید الاولین و سید الاخرین۔ آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمینہ میں تو اس لیے آیا ہوں تجھے خوشخبری دے دوں، تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ ارے بولو نا، نعرہ تکبیر بولو نا۔ اللہ قبول فرمائے۔ ابھی تو پہلا مہینہ، ارے سنا پہلا مہینہ، ایک نورانی انسان نے آ کر کیا کہا، اے آمینہ خوش ہو جا، اے آمینہ خوش ہو جا، تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا، پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو وہ تو بتاؤ۔ آنے والے نے بتایا میرا نام ہے آدم۔ بولو میرا نام ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نبی تھا، میرا نام آدم، اور اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا۔
تو آنے والے کون؟ ساتھ میں کہو آنے والے کون حضرت؟ یہ تو پہلا مہینہ، جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا، بھائی سنو سنو، جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بی بی آمینہ یہی بات فرماتی، بی بی آمینہ یہی بات فرماتی، دوسرا مہینہ شروع ہوتا، صبح کا وقت ہے، میرے گھر کا دروازہ بھی بند ہے، کھڑکی بھی بند ہے، کیواڑ بھی بند ہے، کڑیاں بھی بند ہے، چھت لگی ہوئی، دیوار لگی ہوئی، بی بی آمینہ فرماتے اچانک ایک نورانی انسان آیا، لیکن بی بی آمینہ کہتی اللہ کی قسم پہلے جو انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا تھا، یہ دوسرا انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا۔ بی بی آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی، میں نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، پہلے یہ سنو کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اور پھر آنے والے نے کیا فرمایا؟ بھائی ساتھ میں کہنا، آنے والے نے کیا فرمایا؟ بشرا لک یا آمنہ فی بطنک رحمت للعالمین۔ دوسرے آنے والے نے فرمایا اے آمنہ تو خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ گئے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر! تیرے پیٹ میں جو بچہ گئے اللہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو؟ آنے والے نے فرمایا پہلے مہینے میں حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا تاکہ تجھے بشارت دے، میں نوح ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے میں نوح ہوں اور اللہ نے مجھے کہا آنے والے آخری نبی کی ماں کو خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے راستے بناتے رہیں گے۔ سبحان اللہ! پہلے مہینے میں آنے والے حضرت، دوسرے مہینے میں آنے والے حضرت، اور پہلے مہینے میں کہا آپ اگلوں کے بھی سردار ہوں گے، پچھلوں کے بھی سردار ہوں گے، اور دوسرے مہینے میں کہا اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رحمت آئی، رحمت بن کر آئے کہ نہیں آئے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے نبی رحمت للعالمین، بولو بولو ہمارے نبی رحمت للعالمین، اور ہمارا خدا رب العالمین، ہمارا خدا رب العالمین، نبی رحمت للعالمین۔ تو میرے پیارے دوستو کتنے مہینے ہوئے؟ آپ سنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ، کڑی کو کڑی سے جوڑ کر اخیر تک چلنا۔ تیسرا مہینہ شروع ہوا، بولو تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی، حضرت بی بی آمینہ فرماتی تیسرا مہینہ شروع ہوا، صبح سہانا وقت تھا، اچانک ایک نورانی انسان میرے گھر میں۔ لیکن اب جب نورانی انسان گھر میں آیا تو حضرت بی بی آمینہ اتنی گھبرائی، اس لیے کہ پہلے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا، دوسرے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا، تیسرے مہینے میں جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہری بات ہے کوئی گھبرانے والا۔ حضرت بی بی آمینہ سمجھ گئی، جیسے تیسرے مہینے میں نورانی انسان آیا بی بی آمینہ سمجھ گئی۔ بی بی آمینہ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بتانے کے لیے آئے ہو، کیا بشارت دینے کے لیے آئے ہو؟ تیسرے مہینے میں شروع ہوتے ہی جیسے جیسے آنے والے آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا، بشرا لک یا آمنہ فی بطنک شفیع المذنبین۔ تیسرے مہینے میں آنے والے نے فرمایا اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ گئے، بھائی سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے۔ کہا بی بی آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا مقام اتنا اونچا ہوگا قیامت میں، وہ جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے وہ گناہ معاف ہوتے جائیں گے، وہ جنت میں جاتا جائے گا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم، جواب کیا ملا؟ جواب ملا میرا نام حضرت شیس علیہ السلام۔ تو ساتھ میں کہو پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت شیس۔ اب کون سا مہینہ شروع ہو رہا؟ ساتھ میں بولتے جاؤ کون سا مہینہ شروع ہوتا؟ چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ بی بی آمینہ فرماتی وہی منظر، ایک نورانی انسان میرے سامنے، ایک نورانی انسان میرے سامنے۔ بی بی آمینہ فرماتی چوتھے مہینے میں آنے والے نے مجھے کہا بشرا لک یا آمینہ فی بطنک خاتم النبیین۔ بی بی آمینہ فرماتی چوتھے آنے والے نے مجھے کہا آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو خاتم النبیین ہے، یہ نبی ہونے والا، اور اس کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں۔ سبحان اللہ! اس کے بعد کوئی نبی آنے والا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد ہم کو نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ ارے بولو نا، ہم کو نبی کی ضرورت ہی، ہمارے نبی وہ کامل، وہ مکمل، وہ مدلل کہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم ہم کو کوئی نبی کی ضرورت نہیں، اور قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں۔ بھائی صحیح نہیں؟ حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون؟ حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ جواب ملا کہ میرا نام ادریس۔ چوتھے مہینے میں کون آئے؟ حضرت
پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت شیس اور چوتھے مہینے میں حضرت، کتنے مہینے ہو گئے؟ پانچواں مہینہ شروع ہوا، وہی منظر ہونا تھا، آنے والے آتے ہیں اور آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکی یا آمنہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ابھی مجھے معلوم ہے یاد نہیں ہوگا، لیکن بعد میں یاد کر لو گے نا انشاءاللہ، ہمارے بچے یاد کریں گے نا، میں کہتا ہوں یہ حدیث یاد کر لی، اسی پر خدا جنت دے دے گا انشاءاللہ۔ کتنی پیاری حدیث، پانچواں مہینہ شروع ہو رہا، پانچواں مہینہ شروع ہوا اور آنے والے آئے، آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکی یا آمنہ، اے آمنہ خوش ہو جا، فی بطنی کی سید شریف نبی نافیر، آنے والے نے کہا اے آمنہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دنیا کا سردار ہوگا، شرافتوں کا سردار ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر۔ بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہے؟ بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون ہے؟ جواب ملا حضرت ہود۔ کیا جواب ملا؟ حضرت، کتنے مہینے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے مہینے ہو گئے؟ چھٹا مہینہ شروع ہوا، کہو سبحان اللہ۔ چھٹا مہینہ شروع ہوا، بی بی آمینہ، سننا بی بی آمینہ خود فرماتی کہ پہلے 5 مہینے میں تو میں نے دیکھا جیسا مہینہ شروع ہوتا کوئی نہ کوئی نورانی انسان آتا، چھٹے مہینے میں بی بی آمینہ فرماتی اتنا نورانی انسان، اتنا نورانی انسان کہ پہلے ایسا نورانی میں نے نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ فرماتی جیسے وہ انسان آئے میں نے کہنا شروع کر دیا، بی بی آمینہ کہتی میں نے کہنا شروع کر دیا، ہاں کیا خوشخبری لے کر آئے ہو، کیا خوشخبری لے کر آئے ہو، مجھے بتا دو۔ وہ چھٹے مہینے میں آنے والے نے کیا خوشخبری سنائی؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، بہت پیاری خوشخبری سنائی۔ کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمنہ فی بطنک حبیب اللہ و خلیل اللہ، آنے والے نے فرمایا اے آمنہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا یہ تو بڑی بشارت ہے، اللہ کا حبیب حبیب اللہ، اللہ کا دوست خلیل اللہ، لیکن تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا میں جس کی بشارت دے رہا ہوں وہ حبیب اللہ بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی بے شک حبیب اللہ ہوں گے، ہمارے نبی بے شک خلیل اللہ ہوں گے، لیکن آنے والے نے کہا میں بھی خلیل اللہ، اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا، لیکن آج کہا جا کر بی بی آمینہ کو کہہ دو میں بھی خلیل اللہ، لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے میں بھی خلیل اللہ، لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا۔ تو چھٹے مہینے میں کون؟ حضرت ابراہیم۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 7واں مہینہ۔ اسی طریقے کا معاملہ، وہی نورانی انسان آئے 7واں مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ 7واں مہینہ، وہی نورانی انسان آئے اور آ کر کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمنہ، اے آمنہ خوش ہو جاؤ۔ 7واں مہینہ کہتے ہیں آمنہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کیا معاملہ؟ خوش ہو جاؤ، فی بطنی کی کلیم اللہ، آنے والے نے 7ویں مہینے میں فرمایا اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کلیم اللہ ہوگا، اللہ سے بات کرے گا، لیکن ایسے بات کرے گا۔ اللہ سے تو حضرت موسیٰ نے بھی بات کی تھی، ارے بولو نا بے شک۔ کون سے مہینے کی بات چل رہی؟ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ لیکن ایک بات سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ نہیں کی؟ قریب ہو کر بات کی کہ نہیں کی؟ قریب۔ لیکن لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب، بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب، پھر بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دیکھنے میں تو مجھ سے قریب، میں تجھ سے قریب، لیکن میری عزت کی قسم تیرے اور میرے بیچ میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن 7ویں مہینے میں ہمارے نبی کو کیا بشارت ملی؟ آنے والے نے کہا اے آمینہ تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو کلیم اللہ ہوگا، لیکن کیسا کلیم اللہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ اپنے پروردگار سے بات کرے تو درمیان میں 70,000 پردے ہو، لیکن یہ بچہ محمد مجتبی یہ جب عرش پر پہنچے یہ اللہ سے بات کرے، اللہ فرماتے میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھئی اللہ اور نبی کے درمیان میں کوئی پردہ تھا؟ ارے بولو کوئی پردہ تھا؟ بالکل قریب۔ ارے کہو ایک طرف خدا ہے، ایک طرف آخری نبی ہے، ایک طرف پیدا کرنے والا ہے، ایک طرف محمد مجتبی ہے، ایک طرف رب قدیر ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے میں کہتا اللہ کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی
मुस्तफाइयत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नारे तकबीर। कितने महीने हुए? अभी बाकी कितने? पहले महीने में हजरत, भूल गए, मेरा साथ दो ना। पहले महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरे महीने में हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चौथे महीने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पांचवें महीने में हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सातवें महीने में आने वाले कौन? हजरत इस्माइल। हजरत, अब कितने महीने बाकी है? अब सुनना, 8वां महीना, वो ऐसा प्यारा 8वां महीना शुरू हुआ। बीबी आमीना फरमाती वो आने वाले आए, वही नूरानी, वही चेहरे पर चमक, वही चेहरे पर दमक, और मेरे घर की खिड़की बंद, दरवाजे बंद, किवाड़ बंद, लेकिन आने वाले आए। बीबी आमीना फरमाती जैसे आने वाले आए, आकर उन्होंने जो खुशखबरी दी, बीबी आमीना फरमाती मेरा दर्द हल्का हो गया, मुझे इतना अच्छा लगा। आने वाले ने क्या फरमाया? बुशरा लकी या आमीना फी बतनी के मुर्तदन व मुजतबन व मुस्तफा, कहो सल्लल्लाहु। 8वें महीने में आने वाले ने कहा है आमीना खुश हो जा, तेरे पेट में वो बच्चा गए जो मुर्तजा होगा, मुजतबा होगा, मुस्तफा होगा, यानी अल्लाह इसे चुनेगा। हम अल्लाह को चुनते हैं, अल्लाह मोहम्मद को चुनेगा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? फी बतनी की मुर्तदा, तेरे पेट में वो बच्चा होगा जिससे खुदा राजी हो गया, तेरे पेट में वो बच्चा होगा जिसे खुदा ने पसंद कर लिया, तेरे पेट में वो बच्चा होगा जिसे अल्लाह ने सबसे ज्यादा साफ और सुथरा बना दिया। कितने महीने हो गए? 8वें महीने में बीबी आमीना ने पूछा तुम कौन? तो जवाब मिला मूसा। जवाब क्या मिला? तो 8वें महीने में आने वाले कौन? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु। अब कितने महीने बाकी रहे? लोग थके तो नहीं ना? इसलिए ये आखिरी महीना तो सुनने जैसा, फाइनल महीना। भाई 8 महीने से ये बशारतें मिल रही, अरे मिल रही कि नहीं मिल रही? बोलो ना, मिल रही कि नहीं मिल रही? हाँ भाई, नारे तकबीर वाले तैयार है? हाँ बिल्कुल, जमकर देखो। ये 9वां महीना, अल्लाह करे कि 9वां महीना हम बोलते जाए और खुदा मोहब्बत अता करता जाए और जन्नत के दरवाजे खोलता जाए। बोलो आमीन। अरे बुलंद आवाज से बोलो आमीन, और बुलंद आवाज से आमीन। भाई कौन सा महीना? कौन सा महीना? 9वां महीना। सुनना, नारे तकबीर। कोई बात नहीं, पठान तो नहीं, पठान एक विमल उनने ले ली भाई, उसका हम लोग कहते हैं ना, खान को कभी भी जोश आ जाए। और हमेशा माफी चाहता हूँ आपसे, आपको नहीं कह रहा, वो कहा गया हमारा शहीद कहाँ गया? वो कहते ना, एक मतलब वो पठान साहब है ना, गाड़ी बस में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? अरे बोलो बोलो, पठान साहब किस में जा रहे हैं? बस में जा रहे हैं। और वो ड्राइवर को बराबर देख रहे हैं कि गियर बदल रहा है, कभी पहला गियर, कभी दूसरा गियर, कभी तीसरा गियर बदलता है ना, ड्राइवर बदलता रहता। अब वो पठान साहब देख रहे हैं। अब पठान साहब का जब स्टॉप आया तो आगे आए और यूं गियर बॉक्स को यूं खींचा और निकाल के ड्राइवर को कहा लो भाई। अब ड्राइवर तो बिल्कुल कहा ये क्या किया? कहा कब से तो निकालने की कोशिश करता, मैंने झटके में निकाल दिया। अभी मैं इसी की गाड़ी में बैठकर आया हूँ, मुझे डर था गियर बॉक्स मेरे हाथ में ना दे दे। ये अजीब पठान है, अजीब पठान। इसने मुझे वादा किया था, मौलाना हबीब साहब गवाह है, इसने वादा किया था कि आइंदा जब तू आएगा तो दावत मेरे घर पर होगी। और इतना अजीब पठान है, मैं जब किसी, मालूम नहीं किसी और का घर था, इसका घर नहीं था, लेकिन ये देखो, जब कोई नाजुक मजमून पर आना, सबकी तवज्जो बराबर। अरे बोलो ना, तवज्जो बराबर। कौन सा महीना? कौन सा महीना? के साथ में कह दो, हमारे आका से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। ये 9वें महीने के बाद तो मेरे दोस्तों सीना ठोक कर हर मुसलमान कहेगा अल्लाह हजारों नबी पैदा करे। अल्लाह ने लाखों नबी पैदा किए, लेकिन अल्लाह की कसम हमारे नबी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कौन से महीने पर आ रहे हैं हम? बीबी आमीना क्या फरमाती, जरा तवज्जो देना। बीबी आमीना फरमाती वही सुबह सुहाना वक्त है, आखिरी महीना। कहो कौन सा महीना? बीबी आमीना फरमाती 9वें महीने की शुरुआत हुई, वही आखिरी महीना। लेकिन बीबी आमीना फरमाती एक नूरानी इंसान आए। बीबी आमीना
फरमाती पहले भी नूरानी नूरानी नबी आए, कहो नूरानी नूरानी नबी आए, कभी हजरत आदम आए तो कभी हजरत हूद आए तो कभी शीस आए तो कभी हजरत इदरीस आए तो कभी हजरत नूह आए तो कभी हजरत इब्राहिम आए तो कभी हजरत इस्माइल आए तो कभी आने वाले ने आकर कहा ए आमिना खुश हो जा, ए आमिना खुश हो जा, इतना प्यारा पैगाम है, तेरे पेट में जो बच्चा है वो इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, हैवानात का सरदार होगा, फरिश्तों का सरदार होगा, हर चीज का सरदार होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबियों का भी सरदार होगा, हर नबी मुक्तदी होगा, मेरा मोहम्मद मुक्तदा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नबी का दामन, नबी का दामन, नारे तकबीर। भाई सब सुन रहे हो ना, तवज्जो के साथ सुन रहे हो ना। अब मैं एक बात बताऊं आपको, आने वाले कौन है जो कह रहे हैं मैं नबी भी हूं कुछ और भी हूं? बोलो मैं नबी भी हूं। अरे बोलो ना, आप लोग क्यों घबरा रहे हो? ये कुछ और बोलता हूं तो सब डगमगाते ये क्या मामला हो गया, लेकिन बात सही है, इसलिए फाइनल महीना है। अरे सारे लोगों ने हमारे नबी को बशारत दी, वो सय्यदुल अव्वलीन है, वो सय्यदुल आखिरीन है, बोलते जाओ बेशक हमारे नबी सय्यदुल अव्वलीन है, सय्यदुल आखिरीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, खातमुन नबिय्यीन है, शफीउल मुज़लिमीन है, सय्यदुल शरीफुन है, नबियुल अफूफुन है, रऊफुर रहीमुन है, कलीमुल्लाह है, हबीबुल्लाह है, नजीयुल्लाह है, सफीउल्लाह है। लेकिन आने वाले ने हद कर दी, फरमाया अल्लाह ने ऐसा बच्चा आमीना तेरे पेट में रखा जो इंसानों का सरदार, जिन्नातों का सरदार, हैवानात का सरदार, मलकूतियत का सरदार, दुनिया का सरदार, आसमान का सरदार, बल्कि सारे नबियों का भी सरदार रहेगा। हर नबी मुक्तदी होगा, हमारा नबी इमाम होगा। सुभान अल्लाह। बोल दो सल्लल्लाहु। बीबी आमीना ने पूछा लेकिन तुम कौन, मन अंता, तुम कौन? आने वाले ने कहा मैं नबी भी हूं और बीबी आमीना चौंक गई, अभी तक सब नबी आए, तुम नबी, लेकिन और क्या? आने वाले ने फरमाया मैं ईसा। बोलो मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मैं नबी, आदम नबी, अरे हूद नबी, शीस नबी, इदरीस नबी, इब्राहिम नबी, इस्माइल नबी, मूसा नबी, मैं भी नबी, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, लेकिन बीबी आमीना जब तेरे पेट में ये जो बच्चा है, ये बच्चे का वजूद होगा और उसके बाद में उम्मत का वजूद होगा, मैं नबी भी हूं और इस बच्चे का उम्मती भी हूं। मैं नबी भी हूं और इस बच्चे का हजरत ईसा आएंगे कि नहीं आएंगे? सब बोलो, साथ में बोलो, हजरत ईसा आएंगे कि नहीं आएंगे? और मेरे दोस्तों ये कायदा याद रखो, हजरत ईसा नबी थे पर छोड़ दो, हजरत ईसा नबी थे, आएंगे तो। और उम्मती बनना कितने बड़े शर्फ की बात है कि हजरत ईसा ने फरमाया वो सब नबी थे, उनके पास एक डिग्री है, मेरे पास डबल डिग्री है, मैं नबी भी था और आखिरी नबी का उम्मती भी बनने वाला हूं, और अल्लाह ने हमको वही उम्मती बनाया। अरे बोलो ना, अल्लाह ने हमको वही उम्मती। अब मेरे दोस्तों कायदे कानून के हिसाब से मुझे बात खत्म करना है, इसलिए कि जो कायदा जो कानून बना हुआ है हम सबको उसका पालन करना चाहिए। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, हम जिस वतन में रहते हैं ना, उस वतन के हर कानून को निभाना ये भी हमारे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, और ये अहमदाबाद में तो मैं बहुत देखता हूँ, सूरत में इतना नहीं देखा, अहमदाबाद में ज्यादा देखता हूँ। आज मैंने मेरे ड्राइवर को भी कहा यहाँ तो सिग्नल लाल बत्ती, इसका मतलब गाड़ी, ये अहमदाबाद का जवान वो बाइक लेकर धड़ 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 धड़, ऐसा लगता वो खान तो नकली था, असली खान तो अहमदाबाद में पैदा हुआ। धड़ धड़ जाएगा और क्यों, सो कोई कहेगा अरे सिग्नल सिग्नल, अपने को कोई सिग्नल से मतलब नहीं। तो फिर जब एक्सीडेंट होता तो सब मतलब समझ में आ जाता है। मेरे दोस्तों एक बात याद रखो, जिस वतन में रहो उस वतन की मिट्टी से हम प्यार करते हैं, और हिंदुस्तान से तो हम वैसे भी बहुत प्यार करते हैं। बोलो ना, हिंदुस्तान से तो हम वैसे भी बहुत प्यार करते हैं। मैंने बार बार अहमदाबाद में चीख चीख कर कहा हिंदुस्तान से प्यार करो, भारत से प्यार करो। क्यों करो? इसलिए कि इंग्लैंड वाला फखर करेगा डॉलरों पर, अरे इंग्लैंड वाला फखर करेगा पाउंड पर, अमेरिका वाला फखर करेगा डॉलर पर, फ्रांस वाला फखर करेगा यूरो पर, हम हिंदुस्तान वाले फखर करते नबी की नजर पर है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मुझे 5 मिनट का वक्त दे, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना गए तो हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया कि मोइनुद्दीन इंग्लैंड जाओ, ये नहीं फरमाया मोइनुद्दीन अमेरिका जाओ, ये नहीं फरमाया मोइनुद्दीन रशिया जाओ, ये नहीं फरमाया मोइनुद्दीन यूरोप जाओ। नबी ने नक्शा दिया, मेरा मोइनुद्दीन जाओगे तो हिंदुस्तान की जमीन पर जाओगे। तो सब फख्र करें डॉलरों पर, हम फख्र करें नबी की नजर पर, इसलिए कि हमारे नबी ने वो मोइनुद्दीन, वो गरीब नवाज। मेरे दोस्तों, हम लोग तो हज को जाते, उमरा को जाते, फिर भी नबी का दीदार नहीं होता। बहुत सारे लोग हज में गए, उमरा में गए, माफ करना, नबी का दीदार। लेकिन मैं तो कहता हूं मेरे दोस्तों, हो सकता, अल्लाह की कसम, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कहता हूं, मेरे नबी जिंदा, बोलो हमारे नबी, और दीदार हो सकता। और मैं तो कहता हूं आंख बंद करने की जरूरत नहीं, खुले आंखों से भी दीदार हो सकता है। मोहब्बत पैदा करो रे, मोहब्बत। मैं तो कभी कभी कहता हूं ऐसी मोहब्बत पैदा कर कि जुमा की रात आए। मैं तो कभी कभी अपने आप से भी कहता, सबसे कहता, जुमा की रात आए, ऐसा ईमान और ऐसा दरूद दिल में डाल कि आंख लगने में देर होगी लेकिन नबी के ख्वाब में आने में देर नहीं होगी। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हम लोग क्या, हम तो उनके कदमों के, हम तो उनकी जूती के बराबर है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते लोगों, आखिरी जुमला सुनो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, लोगों मदीना जाते हो, नबी का दीदार नहीं होता, आओ मोइनुद्दीन के पास आओ, अजमेर आओ, मोइनुद्दीन के पास आओ, मैं अपनी गर्दन झुकाता हूं, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। चलो मेरे दोस्तों, आज कौन कौन अपने अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करे, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। भाई मोहब्बत पैदा करोगे इंशाअल्लाह? हाथ बुलंद 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 रखे हाथ और कहो इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह, अरे इंशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत में जिएंगे, नबी की मोहब्बत में मरेंगे, नबी के तरीके पर चलेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। बस मैं जा रहा हूं, लेकिन तय करो इंशाअल्लाह जिएंगे तो नबी के तरीके पर जिएंगे इंशाअल्लाह। हमको और कोई तरीका पसंद नहीं, सिर्फ मोहम्मद 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 मोहम्मद, और कामयाबी इसी में। कह दो सल्लल्लाहु, अरे साथ में कह दो सल्लल्लाहु आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निकाह है। मोहतरम हज़रात खामोश रहे भाई, खामोशी के साथ बैठे। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अहमदाबाद तशरीफ लाएंगे हजरत, और हम पूरी रात इंशाअल्लाह हजरत का प्रोग्राम करवाएंगे। हम इंशाअल्लाह पूरे कानून और दस्तूर के मुताबिक पूरी रात इंशाअल्लाह प्रोग्राम करवाएंगे। अभी जो है एक निकाह होगा, निकाह के बाद दुआ होगी और जलसा खत्म हो रहा है। आप हजरात से गुजारिश है खामोश रहें, दूल्हा जो है आ जाए। दूसरा एक जरूरी ऐलान ये है कि 16 फरवरी मंगल के दिन, 16 फरवरी मंगल के दिन इशा की नमाज के बाद मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फुलपुरी दामद बरकातुहुम, जो हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, हजरत फुलपुरी शाह अब्दुल गनी फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, 16 फरवरी बरोज मंगल बाद नमाज इशा फैजान कुरान के अंदर उनका प्रोग्राम है। और 16 फरवरी दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक फैजान इंग्लिश स्कूल के अंदर हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला फुलपुरी दामद बरकातुहुम का प्रोग्राम होगा। इंशाअल्लाह हम हजरत कारी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि 16 तारीख को मस्तूरात के प्रोग्राम में जरूर तशरीफ लाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि 16 तारीख जोहर की नमाज के बाद 3 बजे से 4 बजे तक मस्तूरात में हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फुलपुरी और हजरत कारी साहब भी जो है इंशाअल्लाह मस्तूरात के प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे। और इशा की नमाज के बाद 16 फरवरी को सिर्फ मर्दों में हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला फुलपुरी साहब दामद बरकातुहुम का बयान फैजान कुरान के अंदर रखा गया है। निकाह होगा, निकाह के बाद दुआ होगी। मौलाना हबीब साहब ने भी मस्तूरत के प्रोग्राम में मेरा ऐलान किया, मर्दों में नहीं किया, कोई दबाव में आकर तो नहीं किया। भाई निकाह किनका? आपका निकाह है माशाल्लाह। बेटा वो पर्ची का है जिसमें वकील साहब का नाम है, वकील भाई वकील सैयद अब्दुल अली काजिम अली। भाई खामोशी के साथ बैठे, दुआ होगी इंशाअल्लाह। भाई वकील साहब जहां भी हो जल्दी से आ जाए स्टेज पर। सैयद अब्दुल अली काजिम अली और 2 गवाह, जिसमें पहले गवाह का नाम है अकबर खान और दूसरे गवाह का नाम है सैयद मोहम्मद शफीक मोहम्मद सईद। भाई दोनों गवाह और वकील जरा जल्दी आ जाए, अपने चेहरे का दीदार करवाए। और दूल्हे साहब हमारे सामने मौजूद है, मोहम्मद फरदीन।
भाई कहाँ है वकील साहब, कहाँ है, जरा रास्ता दे दे वकील साहब को, रास्ता दे दे। सैयद अब्दुल अली कासिम अली कहाँ है भाई वकील साहब? और दो गवाह अकबर खान सैयद मोहम्मद शफीक। कुरान का खत्म भी होने वाला नहीं, आप गवाह हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मेरे सामने आ जाइए। आपका नाम है सैयद मोहम्मद शफीक मोहम्मद सईद, माशाल्लाह, तशरीफ लाइए। हमारे गवाह है, ये दूसरे गवाह है। पहले गवाह कौन है हमारे भाई? निकाह के पहले गवाह अकबर खान बिस्मिल्लाह खान, अकबर खान बिस्मिल्लाह खान भाई है, अकबर खान बिस्मिल्लाह खान है। वकील साहब पहुंचे सैयद अब्दुल अली कासिम अली। भाई वकील साहब जहां कहीं हो स्टेज पर जल्द अज जल्द तशरीफ लाए। आप वकील हैं? अच्छा, इनको वकील बना दिया। नाम आपका? मोहम्मद मुस्तफा आपका नाम है, माशाल्लाह। आपने लड़की से इजाजत ली, कितना महर? 1000 नकद। ठीक, माशाल्लाह। वकील साहब यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, गवाह में दो गवाह होने चाहिए, अकबर खान बिस्मिल्लाह खान। नहीं है तो कोई किसी और को गवाह बना ले। अरे मैं खुद ही गवाह बन जाऊं, कोई एतराज तो नहीं है दूल्हे में आपको? अब हंसो तो सही, हंसती क्यों नहीं? और हंसी लो, यही हंसने का मौका है मौले अंजुम। अभी मैं निकाह पढ़ाऊंगा, ये बनेगा हसबन। अभी हंस ले जितना हंसना मेरे पढ़ने से पहले। चलो भाई, पहला गवाह मैं बन गया कारी अहमद अली, और दूसरा गवाह सैयद मोहम्मद शफीक मोहम्मद सईद, ये हमारे माशाल्लाह दूसरे गवाह है। और निकाह भाई शुरू करने की इजाजत, ये वकील साहब इजाजत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ محترم دلہا میاں محمد فردین، مائک ان کے ہاتھ میں دے دے. محمد فردین، آپ نے وکیل کی وکالت سے دونوں گواہ کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے اپنی نکاح میں اپنی زوجیت میں تسلیم بانو بنت مزمل خان کو بعوض 1001 روپیہ نقد مہر آپ نے نکاح میں قبول کیا. میں نے نکاح میں قبول کیا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، اللہ دونوں جوڑوں میں خوب محبت عطا فرمائے، خوب مودت عطا فرمائے. وہاں بھی سب دعا شروع کر دیں بھائی، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بھائی دیکھو، ہر وقت اذان بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، نظم بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے،
لیکن اس وقت کے کچھ حالات کے پیش نظر میرے دوستوں نکاح ہوئے ہیں. بہت پیاری مبارک گھڑی ہے, اور 2 بچوں کا قرآن ختم ہونے جا رہا تھا. وہ تو وقت کی نزاکت کی وجہ سے ہم نے روکا ہے, لیکن قرآن تو ماشاءاللہ استاد مولانا انجم صاحب کے پاس ختم ہو ہی گیا. اور قرآن ختم کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے, نکاح کی مجلس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ علماء کرام یہاں پر بیٹھے, میں تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا, یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا, مولانا حبیب صاحب, اور اسی طرح ہمارے جو سردار بھائی یہاں پر تشریف لائے ان کا بھی بہت تہ دل سے شکر ادا کرتا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے, اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ لوگ اذان کی درخواست کرتے ہو, صرف ایک جملہ کہوں گا, اس کے بعد دعا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. مولانا حبیب صاحب ایک جملہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا, اے مولا, یہ محفل بہت مبارک ہے مولا, یہ محفل بہت مبارک ہے مولا. اے اللہ تیرے پیارے نبی کے طریقے کو زندہ کیا گیا ہے. ایک نکاح کے مجلس کا انعقاد ہوا ہے. اے اللہ 2 بچے قرآن پاک کا ختم کر رہے ہیں. اے اللہ ان بچوں نے جب قرآن پاک کا ختم کیا ہوگا, اے اللہ انہوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہوگی, کتنی مشقتیں برداشت کی ہوگی. اے اللہ بہت قبولیت کی گھڑی ہے مولا. اور اللہ میرے جیسا نالائق یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے. اللہ اس میں کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا بھی ہے. اے اللہ اس میں کوئی ولی بھی ہوگا. اے اللہ اس میں کوئی رات کا رونے والا بھی ہوگا. اللہ علماء کرام بیٹھے ہیں, حافظ قرآن بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم نے سنا ہے تجھے ایک بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ آج تو ہزاروں بہانے موجود ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ میں نے نبی کی تعریف فرمائی, اے اللہ میں نے نبی کی تعریف کی. اے اللہ اصل تعریف تو ہی کرنے والا ہے. کوئی لاکھ کرے لیکن نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں, اللہ میں جانتا ہوں سب کو نبی سے بہت پیار ہے. اللہ اے اللہ وقت بہت نزاکت والا ہے. اے اللہ ورنہ ہم خود سے آج کہتے مولا کہ نبی کی حقیقی محبت ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ وقت ہم اجازت نہیں دیتا, لیکن ایک دعا مانگتا ہوں اللہ, یہ جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا. اللہ میں بھی بہت نالائق. اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا. اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب کر دے. اللہ تیرے نبی کی یاد بہت آتی ہے, سب کو آتی ہے مولا. کون ہوگا جو نبی سے پیار, بہت یاد آتی ہے. ہم کو مدینے لے جا مولا, لے جا مولا, ہم کو مدینے لے جا مولا, اور واپس مت لا مولا, واپس مت لا. دنیا کے جملوں سے تھکے ہوئے ہیں مولا, دنیا کے دکھوں سے مارے ہوئے ہیں مولا. اے اللہ ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ پیارے نبی ایک نظر ہم پر ڈال لے, پیارے نبی ایک نظر ہم غریبوں پر ڈال لے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. بہت مصیبتوں میں, کچھ لوگ جیل میں بند ہیں, کچھ لوگ پریشان ہیں, کچھ لوگ دکھی ہیں, کسی کی دکان نہیں چلتی. اے اللہ کرنے دھرنے والا تو تو ہی ہے نا مولا. اے اللہ ہم کو نبی کی محبت عطا فرما دے. اللہ جب مدینہ جاتے ایک ہی خیال سے جاتے کہ اللہ روح نکلے تو ان کے قدموں میں نکلے. اس لیے اللہ ایک آخری دعا مانگتا ہوں مولا, اے اللہ ہم کو مدینہ لے جا مولا. اللہ جب ہماری آخری گھڑی آئے, دنیا چاہے کچھ بھی کہے, اللہ تو ہمیں مدینہ لے جا, اللہ مدینہ لے جا. ہم تیرے پیارے نبی کے روزے مبارکہ پر جائیں, اللہ کتنا سکون ملتا ہے. اللہ تیرے نبی کے روزے کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں تو کتنا سکون لگتا مولا. اللہ ہمیں وہاں لے جا, ہم صلاۃ و سلام پڑھتے جائے, تیرے نبی دیکھتے جائے, ہم صلاۃ و سلام پڑھتے جائے, تیرے نبی سنتے جائے. اللہ ایک طرف صلاۃ و سلام کا ختم ہو, دوسری طرف ہماری روح نکلے. اللہ روح نکلے اور ہم گرے تیرے نبی کے قدموں پہ جا کر گرے, اور ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکل جائے. قیامت میں اللہ تو پوچھے تیرے کلمے کا گواہ کون ہے, ہم کہیں گے اللہ وہ گواہ ہے جس سے بڑھ کر تیری قسم کوئی گواہ بھی نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہمیں پیارے نبی کی بہت محبت, بہت تکلیف اٹھائی ہے مولا. ہمارے نبی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے مولا. اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہوگی مولا, اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہوگی کہ جب ہمارے نبی کے سامنے کھانا رکھا گیا, ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کانپنے لگے اور کہنے لگے وہ باپ کیسے کھانا کھائے گا جس کی بیٹی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. اللہ ہمارے نبی کو پوچھا گیا آج کون سا دن ہے, فرمایا 7ویں صبح ہے, مجھے کھانے کو کچھ نہیں. اے
اے اللہ آج وہ نبی کے صدقے ہم کو معاف کر دے. وہ نبی نے بہت تکلیف اٹھائی, بہت تکلیف اٹھائی. اللہ طائف میں آپ کے پاؤں کو لہو لہان کر دیا. کیسے پاؤں پہ پتھر مارے تھے, وہ پاؤں جس کو جبرائیل چوما کرتے تھے, اے اللہ وہ پاؤں پہ کیسے پتھر مارا جاتا. اور ہمارے نبی اپنے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے, پھر پیچھے سے کچھ لوگ آئے, دھکا مارا, کھڑا کر دیا. 3 میل تک ہمارے نبی کے پاؤں پر پتھر مارے گئے, لیکن 3 میل تک پتھر کھانے کے بعد ایک باغ کے کونے میں جا کر کہا, اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا, اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں, اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں. اے اللہ فرمایا, اللہ جنہوں نے مجھے مارا ہے اسے معاف کر دے, انہیں ہدایت دے دے, ان کے بچوں کو ہدایت دے دے. اللہ ایسا لاڈلا, ایسا تاجدار, ایسا پیارا نبی اللہ تو نے دیا ہے. اللہ معلوم ہے جی میں تو آتا ہے کہ نبی کے قدموں پہ جا کے نبی کے قدم کو چوم لے, لیکن اللہ قیامت میں ان کا چہرہ دیکھنا نصیب کر دے. اللہ ہم تو ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ قیامت میں تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو کہہ دے, تو مجھے پہچان گیا, میں تجھے پہچان گیا. اے اللہ تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لے. اللہ تیرے نبی نے بلال کو گلے لگایا نا, اے اللہ تیرے نبی ہم کو گلے لگا لے. لیکن اللہ اتنا بڑا مجمع, سب پیار کرنے والے ہیں. اللہ کسی کو وہ دن مت بتانا, اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا, اللہ ہماری بہنوں ماں کو کسی کو وہ دن مت بتانا کہ تیرے نبی قیامت میں کہے میں تجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچانتا. اللہ بچا لے مولا, ایسی موت سے بچا لے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ یہ نکاح میں وہ محبت پیدا فرما جو محبت تو نے تیرے نبی اور ازواج مطہرات میں پیدا فرمائی, وہ محبت پیدا فرما جو تو نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں پیدا فرمائی. بچوں کے قرآن کو قبول فرما کہ اللہ جب کوئی بچہ قرآن ختم کرتا ہے آسمان سے جبرائیل آتے اس کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں. اے اللہ آج آسمان سے جبرائیل آئے ہوں گے, ان بچوں کی پیشانی کو چوما ہوگا, ان کے استاد کی پیشانی کو چوما ہوگا. اے اللہ اس قرآن کریم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کو نمازی بنا دے. تیرے پیارے پیارے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل, ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.